علی مقام دے خیمے وچ حضرت غازی عباس آئے آن کے عرض کر دے نے لالا جی میں اجازت لینا ہے۔ میرے امام نے کیا عباس کس چیز دی اجازت لینا ہے؟ حضرت غازی عباس کہنے نے لالا جی آج میری بھتیجی سکینہ نے میرے کولوں پہلی واری کچھ منگے، اے لالا جی انہیں پانی منگے، میں اتنا مجبور ہو گئے آج میرے ہاتھ خالی نے، اے حسین میں نو اجازت دیو میں نہر فرات تو پانی لے کے آواں۔ میرے امام نے کیا عباس اجازت دے ماں، لیکن میں نہیں چاہتا کل کربلا دی تاریخ لکھن والا لکھے کہ پانی تو جنگ شروع ہو گئی ہے۔ فرمایا لالا جی میں وعدہ پیا کرنے میری طرفوں کوئی تیر تلوار نہیں اٹھے گا۔ فرمایا غازی جے گلے جاؤ۔ حضرت غازی عباس نہر فرات دے گئے، پانی دا مشکی دا بھریا، پانی دا مشکی دا بھریا، بازو نہ لٹکایا۔ ادھروں جزیدی فوج چو آواز آئی جلدی کرو نا، حسین دا پھرا پانی لے کے جا رہی ہے، کدرے پانی چلا گیا، ایک بھی نہیں بچو گے، انہوں پیاسا تڑپا کے مرنا میں۔ غازی عباس کی طرف حملہ ہویا، میرے غازی عباس نو تیر لگے، بلکہ سنیو نا ایک بے ایمان نے ایسا پرچہ ماریا، حضرت غازی عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا، آپ نے مشکی دا دوجے بازو وچ لٹکایا، دوجا بازو بھی قلم ہو گیا۔ حضرت غازی عباس نے مشکی دا دنا میں پھنسا لیتا، چل دے جا رہے نے کہ سکینہ نو پانی دینے، ایک بے ایمان نے تیر ایسا ماریا، مشکی دا چھلی ہو گیا۔ حضرت غازی عباس دے سینے میں تیر لگا، آواز دے کے کئی حسین پیو دا پتر گیا نے، جلدی کرو نا سنبھالو نا۔ میرے امام دوڑے دوڑے غازی عباس دے قریب آئے، فرمایا عباس بازو کدھر گئے نی؟ عرض کی تھی لالا جی بازو نی نانے دے دین تو قربان کر دیتے، تھوڑی رپیٹ کام کر، نانے دے دین تو قربان کر دیتے نے۔ حضرت غازی عباس نے کیا حسین میری بھتیجی نے وعدہ کیتا سی، لیکن افسوس میں آج پانی لے کے نہیں جا سکیا، آخری میرے سامنے میری روح پرواز کرن والی ہے، لیکن مہربانی کریو نا میری لاش نو خیمیاں وال لے کے نہ جاویو۔ فرمایا عباس پہلے بھی تیرے تو جتنے مارے گئے نے ساریاں دیاں لاشاں خیمے وال گئیاں نے، تو کہندے میری لاش نو لے کے نہ جاویو۔ حضرت غازی عباس نے کیا حسین میں جاننا وا میرے تو پہلے جتنے شہید ہوئے نے ساریاں دیاں لاشاں خیمیاں وال گئیاں نے، لیکن جے میری لاش خیمیاں وال گئی میری بھتیجی پوچھے گی چاچا پانی لے کے نہیں آیا، میرے کل جواب نہیں ہوئے گا، مہربانی کریو نا میری لاش نو اتھے ہی دفنا دیویو۔ حضرت امام علی مقام نے بھائی دی نصیحت عمل کیتا، واپس جدو خیمیاں وال گئے، حضرت غازی عباس دی اپنی دھی دا نام بھی سکینہ، ویکھیا حسین خالی ہاتھ واپس خیمیاں وال آئے نے، میرے بابے دی لاش کوئی نہیں۔ حضرت غازی عباس دی بیٹی نے میرے امام علی مقام دے اگے ہاتھ جوڑ لیتے، تے کہن والا پیا کہندے یارو دھی عباس دی ہاتھ ادب دے نال حسین دی اگے بدے ساریاں لاشاں خیمے
تو اگے چاچا جی معاشقی سمجھ کے چھوڑ دیتیوں نے یا لاش نو چاہ نہیں سکے میرے امام نے فرمایا میری یہ دھیے میں تا ارلے پرلے ترلے کیتے پر تیرا بابا آپ نہیں آیا اے میری یہ بیٹیے میں تے غازی عباس مکیا وے لیکن تیرے بابے دی نصیحت سی میں اتے ہی دبنا دیتا وے آج بھی کربلا دے میدان چلے جاؤ حضرت غازی عباس دا وفا والا پرچم لہرا رہی آوے پھر میں کیوں نہ کہہ دیواں خود چھپ گیا شاہ زمانے دا پر دیتا چھپنے نہ مذہب نانے دا ایو مقصد کربل جانے دا پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا حسین پیارے نے سونے نور نبی دے تارے نے او لوگوں جنا دین پچھے سارے وارے نے پڑھیے لا الہ کاوش کو قبول فرمائے مزید آپ کو تنگ نہیں کرتے صبح بھی محفل ہے یہ محفل تو ہوتی رہتی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اگر اندر سے حسینی نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے جی جہاں سید ملے اس کی عزت کریں ایک چھوٹی سی بات کرنے لگوں سادات کے حوالہ سے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی سیال شریف وہ ایسے ہی اپنی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے ہزاروں مرید تھے آگے بیٹھے ہوئے تو آپ کی نظر پڑی نہ تو ایک جوان کلین شیپ تھی داڑھی نہیں تھی تو آپ کی نظر پڑی تو آپ اپنی مسند سے اٹھ کھڑے ہو کر تو اسے جا کے سلام کیا اور بازو سے پکڑ کر جہاں خود بیٹھے تھے وہاں اپنی جگہ پر اسے بٹھا لیا اچھا جب بٹھایا لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ ایک جوان سا لڑکا ہے داڑھی بھی نہیں ہے بظاہر اس کی کوئی شکل و صورت وہ مذہبی لوگوں کی طرح نہیں ہے تو پھر یہ کیا اچھا سنیے گا بات بڑے مزے اچھا وہ جوان جب لڑکا اٹھ کے گیا نا تو چلا گیا آپ نے رخصت کیا تو مریدوں نے پوچھا حضور یہ کون تھا اتنی آپ نے عزت دی ہے تو حضرت خواجہ صاحب فرمانے لگے یہ رسول اللہ کی آل میں سے تھا یہ حضور کی آل میں سے حضور کی آل میں سے اچھا وہ خواجہ صاحب نے بات کیا آپ کو پتہ ہے کوئی بندے تو سمجھ آتے ہیں تو کئی جو ہے وہ ضد لگا لیتے ہیں پتہ نہیں کیا وہ جب مجمع اٹھ گیا تو جو ایک قریب مرید تھا وہ پاس ہو گیا اس نے کہا حضور چلو لوگوں کو تو آپ نے کہہ دیا کہ وہ نبی کی آل میں سے تھا لیکن کوئی بظاہر مجھے اس کا اولیاء کو اچھا نہیں لگا اس کی داڑھی نہیں تھی باقی نہیں تھا تو چلو سید تھا لیکن یہ اب آپ نے اتنا اس کی عزت کی ہے تکریم کی اب سنیے گا بڑے لوگوں کا سمجھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اب خواجہ صاحب بھی سمجھ گئے کہ اس کو ایسے بات سمجھ آنے والی نہیں ہے آپ نے کہا جلدی کر ادھر آ وہ قریب آیا آپ نے کہا لکڑ لے اس نے لکڑ چھوٹی سی ہاتھ میں اٹھائی آپ نے کہا زمین پر لکھ ابو لہب کیا لکھ ابو لہب یہ حضور کا چچا تھا اور لیکن کافر تھا
کافر تھا. آپ نے کہا اس جو نام لکھا ہے نا ابو لہب اس پر جوتے مار. اس نے کہا جی مسئلہ ہی کو نہیں ہے، بے ایمان ہے، اس کے نام پہ جوتے مارنے میں مجھے کیا حرج ہے. اس نے 2-4 جوتے مارے. آپ نے کہا دل خوش ہو گئے؟ فرمایا جی ہاں کافر کا نام ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے کہا جا قرآن لے کر آ. کیا لے کر آ؟ بات سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نہیں سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے کہا قرآن لے کر آ. جب وہ قرآن لے کر آیا تو آپ نے کہا سورت نکال آخری سورت اللہب تبت یدا ابی لہب و تب. فرمایا یہ کس کا نام ہے؟ فرمایا اس سورت میں بھی ابو لہب کا نام ہے. تو آپ نے فرمایا اب ادھر کچھ جوتا مار سکتا ہے؟ اس نے کہا جی نعوذ باللہ یہ قرآن ہے، میں قرآن کی بے ادبی کیوں کر سکتا ہوں؟ میں تو جو ہے وہ اس صورت میں آیا ہے تو میں تو نہیں کر سکتا. آپ نے کہا بات یہی ہے، ہم نے اس کو نہیں دیکھنا، ہم نے اس نسبت کو دیکھنا ہے.